الحمد لله الحمد لله ذي المجد والمن والآلاء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء سيد الوراء محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين النجباء وأصحابه الكاملين المتقين العلماء وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ایک باری سارے مل کے محبت نال آواز بلند پھر درود و سلام پڑھنا ہے. الصلاۃ درود و سلام بار بار پڑھاؤں کا مقصد یہ ہے کہ تسی الحمدللہ جانتے ہو کہ درود و سلام صلاۃ و سلام یہ ساری پہچان ہے، یہ ساری شناخت ہے، یہ ساری علامت ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندے نے آ کے سوال کیتا، حضرت ایک سوال کا جواب دیو. آپ نے فرمایا بولو کیڑا سوال؟ کہنے لگے جی تواڈے نانا جان دی حدیثیں پاک ہے کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن، میری امت دے 73 ہو جان گے، ایک جنتی ہوئے گا. تے او جڑا جنتی ہوئے گا او دی کوئی نشانی حضرت بیان فرماؤ، کوئی علامت بیان فرماؤ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، جڑا جنتی
یعنی جڑی جنتی جماعت ہوئے گی، جڑی جنتی ملت ہوئے گی، انہاں دا نام اہل سنت و جماعت ہوئے گا۔ بندہ سیانا سی انہیں عرض کی تھی حضرت اجے تشنگی باقی ہے، اجے مطلع کلیئر نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا کہ اور پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کہنے لگا جی حضرت اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ادھروں آواز آئے جی اسی اصل سننی ہاں، ادھروں آواز آئے جی اسی سچے سننی ہاں، ادھروں آواز آئے جی اسی سچے سننی ہاں، عام بندہ پریشان ہو جائے گا کہ سچا کون ہے، اے سچا ہے، او سچا ہے، اے سچا ہے۔ حضرت تھوڑا جا اور واضح کرو، تھوڑی جی گل اور کھولو۔ تے حضرت امام زین العابدین بن شہید کربلا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ایک علامت اور سنو، کلیئر ہو جائے گا، یعنی 2 جمع 2 4 کی طرح معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ انہیں کیا جی فرماؤ؟ آپ نے فرمایا جڑے سچے اہل سنت و جماعت ہوں گے، کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، وہ میرے پیارے نانا جان تے کثرت نال صلاۃ و سلام پڑھن والے ہوں گے۔ ان نال ہی متصل ایک اور روایت اسے عنوان تے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمہ، آپ صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین، اور کتنا پیارا سلسلہ ہے، نسب بھی بے مثال، حسب بھی بے مثال۔ حضرت امام باقر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول ایک بندے نے آ کے عرض کی سرکار ساڈے علاقے سے ایک بندے نے دعویٰ کیتا ہے جی میرے کول تواڈے نانا جان دے 7 منہ مبارک نے، حضور تواڈے کول اس واسطے آئے ہیں کہ اسی کو ہون دی گل تے یقین کریے یا نہ کریے، اسی پریشان ہیں، کتے بے ادبی نہ ہو جائے، کتے بدبخت نہ ہو جائے، یہ بات نصیب نہ ہو جائے، انہی گل تے اسی کتنا اعتماد کریے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تسی انج کرو کہ آج مغرب دی نماز میرے پیچھے آ کے ادا کرو، اس بندے نو لے گو، او جڑی ڈبیا دے وچ میرے نانا جان دا منسوب بال نے بقول ہو گئے، وہ بھی لے گو، لیانا تہاڈا کام ہے، تصدیق میں کر دیا۔ کی فرمایا؟ تصدیق میں کر دیا۔ مغرب کی نماز ہوئی، اللہ سب سارے پکا نمازی بنائے۔ مغرب کی نماز ہوئی، انہاں نماز آ کے جماعت میں ادا کی تھی۔ نماز تو بعد حضرت کول سلام دا تبادلہ ہویا، ڈبیا حضرت سامنے رکھی، حضرت اے ڈبیا ہے، فرمایا ہے جو ایک منہ مبارک کڈو، بال کڈو، بال کٹ کے سامنے ٹیبل تے یا جو بھی چیز تھی ادب نال رکھیا گیا۔ جتنے لوگ موجود سن، حضرت امام باقر نے فرمایا کھڑے ہو کے با ادب طریقے نال میرے نانا جان دی بارگاہ وچ صلاۃ و سلام پڑھ دو۔ تھوڑا جہا ہو زور لگا، وہ کھڑے ہو گئے، انہاں درود و سلام پڑھنا شروع کیتا۔ جویں جویں درود و سلام پڑھتے جان اوویں اوویں بال وجد وچ جاندا جائے۔ آپ نے فرمایا تصدیق ہو گئی اس بال دے بارے، یہ میرے نانا جان دا بال۔ دوجا کڈو، انہاں دوجا کڈیا، فرمایا پڑھو درود و سلام، انہاں بعد طریقے نال درود و سلام پڑھیا، بال وجد وچ آ گیا، وہ جھومن لگ پیا۔ آپ نے فرمایا تصدیق ہو گئی، یہ بھی میرے نانا جان دا بال۔ تیجا کڈو، انہاں تیجا کڈیا، پڑھو درود و سلام، انہاں درود و سلام پڑھنا شروع کیتا، وہ بعد بھی وجد وچ آ گیا، جھومن لگ پیا۔ فرمایا یہ بھی تصدیق ہو گئی، یہ بھی میرے نانا جان دا بال ہے۔ چوتھا نکالو، چوتھا کڈیا گیا، پنجواں نکالو، چھواں، ساتواں، 3 تو بعد جنہوں اگے گنتی شروع ہوئی، چوتھا، پنجواں، چھواں، ساتواں، وہ درود و سلام پڑھن، وہ بال ٹس تو مس نہ ہو گئے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا لو نکھیڑا ہو گیا جی، تصدیق ہو گئی ہے، درود و سلام سن کے جڑے ٹس تو مس نہیں نہ ہوئے، انہاں دا میرے نانا جان نال کوئی تعلق ہے؟ میرے نانا جان نال تعلق انہاں ہی بالاں دا ہے جڑے درود و سلام سن کے جھوم رہے ہیں۔ ساڑیاں محفلوں تو بعد، ساڑیاں نماز جمعہ تو بعد ہر پاسیوں آواز آتی ہے درود و سلام دی، ساڑی شناخت ہے نا، ساڑی علامت ہے، ساڑی پہچان ہے۔ اللہ سنو موقع دے تے میدان قیامت بھی پڑھی ہے، آواز آتی ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میں یہ نہیں کہنا، دیکھو یہ مرکز جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا، یہ حقیقی معنی ہے کہ کوئی خوش آمد نہیں،
جدنا حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں رونق افروز نے تے جویں مینوں اطلاعاں ملدیاں رہیاں نے بالکل اودے این بلکہ اس تو بھی ود حقیقی معنی مجاہد اہل سنت نے تے تہاڈی محبت تہاڈا پیار نال شامل حال ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ چک لو باواں چک لو انج کرو نہیں, تھوڑا جہا زور لا کے, کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبانوں اقرار کرنا دلوں تصدیق کرنا. تصدیق تو سارے دن ہم کروں, تھوڑا جہا زبانوں اقرار کرو. محبت نال پڑھو یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اسی تے محبت نال پڑھنے ہیں رحمتوں کے تاج عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے مدنی مدینے والے یا نبی سلام پڑھئے یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. درود و سلام میں یہ رکھتی سی کہ درود و سلام ساری پہچان ساری علامت ساری شناخت ہے. اللہ سانو اسے عقیدے تے قائم رکھے. اللہ رب العزت خالق کائنات دے فضل و کرم نال امام الانبیاء دی نگاہ رحمت نال ہمارے بادشاہ حسین ہیں. اس عنوان تو الحمدللہ آج نواں پروگرام ہے. بڑے ود تو ود خطابہ الحمدللہ آ کے تانوں ذکر حسین سنا رہے ہیں, آل رسول کا ذکر سنا رہے ہیں. جڑے جڑے عناوین انہاں نو عطا کیتے گئے دسے گئے اس کے مطابق اپنی اپنی وسعت کے مطابق بیان فرما رہے ہیں. قرآن مجید کی جڑی آیت میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت کا ترجمہ اور او دے نال حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیان کردہ تفسیر تے اس آیت میں بڑے بڑے مفسرین اکرام نے بیان فرمائیاں, بڑیاں بڑیاں عمدہ تفسیر بیان فرمائیاں. اسی کسی تفسیر کا انکار نہیں کرتے فوری طور پہ, الحمدللہ بڑیاں بڑیاں اعلیٰ تفسیر نے. لیکن اس آیت کی تفسیر امام جعفر صادق کیوں آل رسول کے نال انہاں پروگراماں دی نسبت ہے تے تفسیر بھی پھر انہاں کو لے لئیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے مل کے سارے رڑ کے اللہ کی رسی نو مضبوطی نال پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ نہ کرو, فتنہ نہ پھیلاؤ, فساد نہ پھیلاؤ. بڑے بڑے مفسرین نے یہ بڑیاں بڑیاں اعلیٰ تفاسیر بیان کی تھیں. کسے کیا جی اللہ کی رسی تو مراد ہے اللہ کا قرآن, کسے کیا اللہ کی رسی تو مراد ہے سنت رسول, کسے کیا اللہ کی رسی تو مراد ہے ذات مصطفیٰ, کسے کیا اللہ کی رسی تو مراد ہے صحابہ کرام. تے حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین تے بن مولا علی انہاں دی بیان کردہ تفسیر جڑی 5ویں صدی ہجری دے عظیم مفسر امام سالبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر سالبی وچ بیان فرمائی. ایمان تازہ کرو, اگر سٹیٹمنٹ چنگی لگے, اگر دل خوش ہوئے تے ایمان اگر تہاڈا اجلا ہو جائے تے پھر سبحان اللہ میرا حق بندا ہے. سنو ذرا اللہ دا قرآن تے نال ہی امام جعفر صادق دی تفسیر. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سارے رل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی نہ پکڑ لو, تفرقہ نہ پھیلاؤ. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا لوگوں جوانوں نوجوانوں بزرگوں خواتین مردوں زن توجہ نہ سنو, اللہ کی رسی کیڑی ہے, نحن حبل اللہ الذی نحن حبل اللہ الذی قال اللہ تعالی فی الکتاب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جڑی رسی نو پکڑنا ہے نا, جڑی رسی نو
کرنا ہے. کی کرنا ہے بولو؟ تمسک کرنا ہے. جڑی رسی نال تعلق بنانا ہے, جڑی رسی نو چھڑنا نہیں, مضبوطی نال پکڑنا ہے. فرمایا نحن حبل اللہ الذی, فرمایا او رسی اسی آل رسول. اینی جنات بیٹھے ہو تو میری تواڈے سارے نو آواز ہے. فرمایا نحن حبل اللہ الذی, او رسی اسی, او آل رسول نے, او آل بیت رسول نے. اچھا ایتھے ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کراں. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ساڈی رہنمائی لئی 6 چیزاں چھوڑی. بولو کہ نہیں؟ اچھا ہن ایتھے کئی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تے کہن گے نہیں جی سرکار نے تو صرف 2 ہی چیزاں چھڑیاں نے جی, صرف قرآن تے سنت. کئیاں اے حدیث یاد کیتی تے کئیاں اے حدیث یاد کیتی ہے صرف جی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے 2 چیزاں چھوڑیاں, قرآن تے اہل بیت. میں کہا نہیں, انج نہیں, ساری احادیث سامنے رکھو تے پھر فیصلہ کرو کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کنیاں چیزاں چھوڑیاں. سیاہ سیدھا ساری دیکھو, موطا امام مالک دیکھو, موطا امام محمد دیکھو, تابعی شریف پڑھو, مسند احمد دیکھو, پھر پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام توجہ بھی ہونا والے بے تفصیل کا ٹائم نہیں. نبی پاک علیہ السلام سمجھانا مطلب ہے, گل سمجھنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے 6 چیزاں چھوڑی. بولو کنیاں بولو؟ 6 چیزاں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت رسول, نمبر 3 اہل بیت کرام, نمبر 4 صحابہ کرام, نمبر 5 حضرت ابو بکر و عمر. تھوڑا جا ہو دولا. تے نمبر 6 سواد اعظم. یہ پورا تفصیل میرے کو تحریر موجود ہے. 6 چیزاں امام الانبیاء نے چھڑیاں نے تے اہل سنت و جماعت کا ایک خاصہ ہے کہ اسی کسے دے منکر نہیں, اسی الحمدللہ 6واں تے ایمان رکھنے. کیونکہ نظر مار کے ویکھو نا, کوئی اللہ دی توحید دا منکر, کوئی شان رسالت دا منکر, کوئی عظمت صحابہ دا منکر, کوئی عظمت اہل بیت دا منکر. سنی کسے دا منکر نہیں. سنی الحمدللہ جو جو اللہ رب العزت نے منوایا سنی ہر کوئی منی جا رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے 6 چیزاں چھوڑی, لیکن خاص طور پہ اہل بیت کا چونکہ ذکر ہے اس حوالے نال ضروری ہے. ایک حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی مروی آپ نے بیان فرمایا, اور طبرانی شریف کے حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا بندہ اینا عبادت گزار ہوئے, اینا تہجد گزار ہوئے, اینا قائم اللیل صائم النہار ہوئے, محنت کر کے کوشش کر کے خانہ کعبہ دے کول چلا جائے, حرم مکہ جا کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے نمازاں پڑھے, طواف کرے, مقام ابراہیم تے نمازاں پڑھے, صفا مروہ دی سعی کرے, بار بار عمرے کرے, روزے رکھے, افطاریاں کرے, سحریاں کھاوے, حرم مکہ جو باہر ہی نہ جاوے. لیکن فرمایا یہ سارا کچھ کرے تے دل وچ آلے نبی دی جے محبت نہیں تے اللہ انہوں جہنم چ پائے گا. بولو کتھے پائے گا؟ بولو یہ سارا کچھ کرن دے باوجود تے جنت چ اللہ کینوں بھیجے گا؟ خدا دی قسم میں یہ نہیں کہتا کیونکہ نمازاں پڑھنی ہیں. بولو نمازاں, بولو نمازاں. اور اینا مجمع ہے, چلو دور دراز تو لوگ آئے ہیں, لیکن جڑے آلے علاقہ موجود نے پتہ چلے نا فجر ویلے بھی یہ ڈبل تعداد ہو گئے تو پھر سبحان اللہ. کیوں اسی صحیح معنی حسینی بنی. وہ میں بات عرض کرنا پھر صحیح معنی حسینی کون ہوتا ہے, یہ رات کیویں گزری, امام حسین نے کیویں گزاری. نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین کو سامنے بٹھایا, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی چرت کی دی, یا رب العالمین مینوں حسن نال بھی پیار ہے, مینوں حسین نال بھی پیار ہے, یا رب العالمین واحب من یحبہما, یا اللہ قیامت تک جیڑا میرا امتی میرے حسن نال پیار کرے گا میرے حسین نال پیار کرے گا. یعنی اللہ دے محبوب نے مینوں تانوں بھی اپنی دعا بھی شامل کر لیا. تسی آئے ہو دور دراز لوکاں دے واسطے آئے ہو, امام حسن دی محبت وچ آئے ہو, امام حسین دی محبت وچ آئے ہو. ساڈے نبی پاک نے عرض کی
جیڑا میرا امتی حسن حسین نال پیار کرے مولا تو او دے نال بھی پیار کر سرکار نے سانو بھی معروم نہیں رکھے بولو سانو بھی معروم نہیں فرمایا جیڑا مولا انہاں نال پیار کرے تو او نال بھی کر تو او نال بھی محبت فرما اسی محبت والے اسی کے کہنے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے کوئی خاموش نہ رہے جوان سینے سے زور نہ پڑھو جو بزرگاں نو بات پڑھو ذرا اونچی پڑھنا نہ فرض نہ آ جاؤ اے مسجدیاں دیوار گواہ رہن پتہ چلے آل نبی کا ذکر آل رسول کا ذکر سنی کرن تے انج کردے نے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اپنا تو سنو یارو حسینی ہے اپنا تو سنو یارو پڑھیے اپنا تو سنو یارو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں حسنین کے قدموں سے منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے پہلا مصرع کے پڑھو یہ دل بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کوئی سوال کرے پریشان نہ ہو کرو حضرت صاحب کو آیا کرو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے لکل داء دوا ہر بیماری کا علاج ایک بندہ کہنے لگا جی دیکھو اسی تے مبالے والے نو منے دیکھو نا اسی تے انہاں پاک ہستیاں نو منے جڑے مبالے گئے نے اسی نہیں کتے ہور نو ویکھ دے میں کہ لیکن اسی مبالے والے نو بھی منے ہاں کہ 1450 سال تو جڑے نبی پاک دے نال گنبد خضرا چ آرام فرما نے اسی انہاں نو بھی مننے اسی الحمدللہ کسے دے بھی منکر نہیں میں پہلے عرض کی تھی اسی اصحاب رسول نو بھی مننے اسی اہل بیت نو بھی مننے بہرحال عرض کر رہا ہوں یہ ہے شب عاشور بولو کی ہے شب عاشور کے دن محرم دا اجڑا پہلا عشرہ ہے 10 راتاں یا 10 دن عاشور انہوں کہندے ہیں تے عاشورہ خاص طور تے 10 محرم نو شب عاشور جدوں امام حضرت سیدنا امام حسین علی مقام شہید کربلا نواب کربلا سلطان کربلا آپ تے جدوں آپ دے رفقا تے آئی تے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سارے دوست احباب نو جمع کیتا تے آپ نے فرمایا میں تواڈے سارے تے راضی ہوں میں تواڈے سارے تے خوش ہوں اور بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ جاؤ یہ میری جان کے پیاسے ہیں میری جان کے دشمن ہیں مجھے قتل کر لیں گے ان کو سکون مل جائے گا اپنی حکومت کے دوام کے لیے مجھے رکاوٹ سمجھتے ہیں جاؤ اپنی زندگی جیو جاؤ شہر بانو جاؤ جاؤ بیٹا زین العابدین تم بھی جاؤ جاؤ بھائی عباس جاؤ حضرت امام حسین علی مقام آپ نے فرمایا لو میں دیا بجھا دیتا ہوں اگر روشنی میں تمہارے لیے اٹھنا مشکل ہے تو دیا بجھ گیا جاؤ جو مکہ جانا چاہتا ہے مکہ جائے جو مدینہ جانا چاہتا ہے مدینہ جائے لیکن میرے بھائیوں جب تھوڑی دیر نہیں کافی دیر گزری دیکھا تو جوان کوئی بچہ بھی جانے کے لیے تیار بولو بچہ بھی جانے کے لیے تیار
تعالیٰ نے اے رات ہی اپنے رفقا نو فرمایا کیوں نہیں جاندے میری جان دے دشمن نے میرے مار کے انہاں دی پیاس بجھ جاوے گی حکومت سمجھتی ہے استحقاق مل جاوے گا جاؤ مکہ چلے جاؤ مدینہ چلے جاؤ جاؤ لاتے شہر کوفہ چلے جاؤ جاؤ اپنی زندگی کا گزار لو قیامت والے دن ملاقات ہو جائے گی تھوڑیاں خدمتاں قبول تھوڑیاں محبتاں قبول لیکن حضرت امام حسین نے اپنے حق بن کے عرض کرتے ہیں اے پیارے نواسہ رسول اگر اس وقت کے جیویاں کے حوالے کر کے کونوں چلے گئے کہ پھر سنو دسو قیامت والے دن سیدہ زہرا پاک نو کی منہ وکھاواں گے مولا علی نو کی منہ وکھاواں گے تے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نو کی وفا کی تھی بولو کی تھی بولو جی بولو وفا کی تھی بے وفائی نہیں جنہ بے وفائی کی تھی وہ میڑے ہی سن وہ بھی قریب ہی سن بے وفائی کر ایک وفادار سن ایک وفادار رات گزری آپ نے فرمایا دعا مانگی یا اللہ کوئی جان لی تیار نہیں اے مولا انہاں کو حوصلہ عطا فرما مولا صبر عطا فرما استقامت عطا فرما بعض لوگ اتنے بھی سوال کرتے ہیں جی حضرت مولا علی مشکل کشا نے تو انہاں بچایا کیوں نہیں جی امام حسین نے اگر نانا مشکل کشا نے حاجت روا نے بچایا کیوں نہیں میں پھر تھوڑی جی تفصیل نال دا جواب دینا پھر اگوں گل نہیں میں کہا بھائی گل سنو حضرت امام حسین علی مقام آپ کی شہادت دا تے بچپن جی چرچا ہو گیا اجے سرکار دی گودی موجود نے جبریل امین آئے نے سرکار کی ساری حیات جبریل امین 22,000 مرتبہ ہے بولو کنی 22,000 آواز آوے بولو کنی بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر حضرت آئے نے اللہ انہوں فیل ہے بار بار آن جان بار اللہ سانوی توفیق عطا فرمائے حضرت حسن عطا کہتے ہیں واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاس ادب عشق کہتا ہے نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جیتے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر 22,000 مرتبہ جبریل امین آئے سرکار دی بارگاہ بھی یا رسول اللہ تو انہوں اس حسین نے بڑی محبت ہے سرکار نے فرمایا کیوں نہیں مایا پھر تہاڈی امت انہوں قتل کر دے اذا تحولت هذه التربه دما اے لو مرتی جدو خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ چل گیا کہ سرکار نے وہ مٹی سیدہ زہرا پاک نے نہیں دیتی قربان جائیے ابن مصطفیٰ کو وہ مٹی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں دیتی حالانکہ سارے موجود ہیں وہ مٹی امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نے نہیں دیتی حضرت عمر نے عثمان نے علی نے امام حسن مجتبی نے امام الانبیاء نے وہ مٹی نہیں دیتی وہ مٹی دیتی سلمہ بولو کیوں سرکار علیہ السلام رب دی عطا نال دیکھ رہے سن کہ جدوں یہ واقعہ کربلا ہوئے گا ادو نہ ابو بکر ہوئے گا نہ عمر عثمان و علی ہوئے گا نہ میرا پیارا نواسہ حسن ہوئے گا نہ ادو عائشہ ہوئے گی نہ حفصہ ہوئے گی نہ کسی نے آپ نے عطا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا سلمہ اے مٹی سنبھال کے رکھ جدوں یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے چرچے ہو گئے پتہ چل گیا حسین شہید ہوئے گا لیکن میں کہا مولوی صاحب قاری صاحب حافظ صاحب ذرا کھولو کوئی کتاب سیاسی تانی کوئی کتاب کھولو بخاری شریف لے آؤ مسلم شریف لے آؤ ترمذی ابن ماجہ کوئی کتاب لے آؤ کسی کتاب اے دعا ملتی ہے کہ سرکار نے دعا منگی ہوئے یا اللہ حسین کو کربلا تو بچائیں کیوں نہیں کتے دعا نہیں ملے کسے سیرت کی کتاب یا تو ہم لائن نہیں ملے کدی امام الانبیاء نے دعائیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو پتہ چل گیا کہ مثلا میرا بیٹا حسین شہید ہو گئے گا لیکن آپ نے بھی دعا نہیں مانگی جدوں بھی دعا مانگی مولا علی نو ویکھو جدوں بھی دعا مانگی یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ کربلا کو بچاویں بلکہ یہ دعا مانگی اللہم اعط الحسین صبرا واجرا توجہ کر بات سنو حسین کو صبر دے مولا اجر دے بچان دی دعا نہیں کرتے اس واسطے کہ بچان دی دعا وہ کردے نے جنہاں دے پتر نالائق ہوندے نے
کیوں بھائی امتحان کا اپنے بچیاں نو او اپنے بچیاں نو بچان دی یا کوئی نہ کوئی جانی کام کرن دی ٹرائی او کردے نے جنہاں دے بچے نالائق ہون جنہاں دے بچے نکمے ہون تے خدا دی قسم کائنات وچ حضرت امام حسین جیسا لائق ہے ہی کوئی کی بولو سبحان اللہ تقریر میں کر رہے ہیں لگتا تھا کہ تسی گئے سبحان اللہ حضرت امام حسین علی مقام نالوں لائق کون ہوئے گا نبی پاک نے دعا نہیں کی تھی کیوں بھی ساڈا ایمان ہے کوئی منے نہ منے اگر حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچاندہ یا نہ کیوں جی بن جاندے ہیں نا جان بچانا کیڑا کام تھی یار بیعت کر لیندے ظاہری طور تے شرعی طور تے اجازت سی نا بیعت ہی کر لیندے جان بچ جاندی پروں لیکن حضرت امام حسین علی مقام نے نبی پاک نے زہرا پاک سب کچھ کر سکتے سن جی پانی بند ہو میں کیا مجبور نہیں سن بولو مجبور سارے بولو مجبور رومی کشمیر کہنے نے مجبور نہیں سن طاقت بھولیا اور زور نہیں لایا طاقت بھولیا اور زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں ساری رات توجہ بھائی ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم حضرت امام حسین ڈگمگائے نہیں بولو ڈگمگائے آپ گھبرائے بولو گھبرائے آپ کا صبر بے مثال ہمت بے مثال استقامت بے مثال رب نے فرمایا میں جدی مدد کراں انہوں ثابت قدم رکھنا میں کیا امام حسین ثابت قدم ہے یا نہیں قاری صاحب بولو کیا لگے دی ثابت قدم ہے لگا پھر مننا امام حسین دے نال میدان کربلا بھی مدد خدا بھی سی مدد مصطفیٰ بھی سی مدد علی المرتضیٰ بھی سی کوئی جان لی تیار نہیں رات کافی پیر گزر گیا تو قربان جائیے کربلا والے اے رات گزری تلاوت کر دیا گزری نوافل پڑھ دیا گزری بولو کی کر دیا گزری اچھی بولو اللہ سانوں میں پکا قرآن دا کاری بنا تلاوت کر دیا گزری اے رات نوافل کر دیا گزری اور نوافل تے او ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نفلاں دے ذریعے بندے نو اپنی بارگاہ دا سب تو زیادہ قرب عطا کرتا ہے جی بولو سبحان اللہ کہ جڑے فرضاں دے نیڑے نہ جان کیونکہ نفل تے پھر اگلی گل ہے نا جڑے فرضاں دے نیڑے نہ جان سارا دن بندہ آوے مزدوری نہ کرے میں دوستو شام کو کوئی مالک ایسا ہے جڑا محنت دے دے جڑا جناب بدلہ دے دے کوئی مالک ایسا نہیں عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھو صحیح بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے جا کے سو جاؤ صبح فجر دی نماز با جماعت آ کے ادا کرو ساری رات کا ثواب ساری رات دیا نیکی امام حسین اے وے حسینیت بولو کی ہے یعنی رات نو اور پھر یہ تو زندگی کا معمول سی نا یہ صرف کربلا ہی نہیں کہ ہن موت سامنے تے جناب 25 حاجی امام حسین نے پیدل کیتے بولو کنے جی بولو کنے کہ پیدل حضرت عثمان اور عبادت دا عالم سبحان اللہ امام حسین علی مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت حضرت عثمان غنی نے نال آپ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں تے آپ پیدل تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سرکار تسی بھی سواری تے تشریف لے آؤ امام حسین نے فرمایا امیر المومنین میرا دل نہیں کرتا اللہ دی بارگاہ بھی سوار ہو کے جائیے میرا دل کرتا ہے پیدل ہی جائیے ان حضرت امام حسین علی مقام نے نیاز مندی کے اظہار کیتے اللہ دی بارگاہ میں ساری رات امام حسین علی مقام نے تلاوت قرآن کرتے گزاری نوافل پڑھتے گزاری
اور بھی سنتے جاؤ. جنیاں بھی نفلی عبادات ہیں ساری نفلی عبادات ہیں قرآن کی تلاوت سب تو افضل. لوگ ورد پوچھتے ہیں, لوگ وظیفے پوچھتے ہیں, حضرت جی وظیفہ دیو, حضرت جی کوئی سانو ورد دسو قرآن کی تلاوت نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ہے؟ لوگ بولو سبحان پڑھنا تو مقدرہ والے ہیں, سبحان اللہ بولو. نبی پاک علیہ السلام کے کول ایک بندہ موجود, ایک صحابی موجود, جبریل امین آئے, آ کے عرض کرنے لگے سرکار اے جڑا بندہ تواڈے کول بیٹھا ہے انہوں دسو یہ موت کا وقت آ گیا. قربان جائیے صحابہ دی ایمان تو جدوں حضور نے دسیا تے انہیں اٹھ کے کوئی ہاتھ نہیں جوڑے, حضور میری زندگی بتا دیو, سرکار مینوں اینی مہلت لے دیو گھر والے نوں میرا نہیں. قربان اس ایمان تو ہوں تے جناب چلو چھوڑو اس گل. بہرحال بندہ کہنے لگا جی سرکار صرف اتنا میں دس دو موت کا وقت آ گیا, میں کیڑا عمل کراں کہ اس دوران مینوں موت آئے. اے حدیث پاک ذرا توجہ نال دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے رکھی دی یا رسول اللہ مینوں دسو میں کیڑا عمل کراں کہ اس دوران مینوں موت آوے. امام الانبیاء نے فرمایا جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دے یا کسی نو پڑھانا شروع کر دے. انہیں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا, اس دوران موت آئی. شارحین حدیث نے بیان فرمایا اس کو پتہ یہ چلیا کہ تمام نفلی عبادات و قرآن کی تلاوت افضل ہے. اگر کوئی اور افضل عبادت ہوتی تو اللہ دے نبی او کام کرن دا اس ویلے آرڈر کر دے, قرآن پڑھان دا آرڈر کر کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو در پردہ پیغام دیتا کہ یہ سب تو افضل عبادت تے نفلی عبادت بولو کیویں. ویسے جنہ نماز دے وچ قرآن پڑھنا ضروری ہے نا اونہ سیکھنا فرض, باقی سنت, باقی سبحان اللہ ثواب ہی ثواب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو کسی نے خط وچ لیٹر وچ حافظ قرآن لکھ دیتا. میں آج جمعے کے دوران ایک حافظ صاحب نعت پڑھن, میں انہوں نے پوچھا حافظ صاحب نہیں تھا ویسے نعت پڑھن, میں نے پوچھا میں تسی حافظ ہو تے اگوں نا فوراً جی میں میں حافظ نہیں. میں کہا یہ کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے, میں تو ویسے پوچھا ہے. میں کہا اللہ تو بنا دے حافظ. تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی میرے بات یاد آ گئی. میں پھر تقریر شروع کرنے تو پہلے سنائی. میں کہا آپ کو کسی نے خط وچ حافظ لکھیا تے اگلا رمضان شریف یا اس کو اگلا رمضان شریف آیا تے آپ نے پورے رمضان وچ قرآن سارا حفظ بھی کیتا تے نماز تراویح وچ سنایا. شاگرداں نے عرض کی تھی حضرت جی یہ دی وجہ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آ لیٹر دیکھو, آ خط دیکھو, میرے نام کے نام کسی نے حافظ لکھیا سی, میں اودا لکھیا سچ کر دیتا ہے. ساری رات تلاوت کر دیا بولو ساری رات تلاوت کر دیا مجھے. اللہ اکبر. جو صبح دا ٹائم ہویا 10 محرم 61 ہجری او دن آل بیت دیاں بے مثال قربانیاں دا دن, آل بیت دی بے مثال صبر دا دن, آل بیت دی بے مثال ہمت استقامت جرأت دا دن کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا صبر, ایسی استقامت, ایسی ہمت, اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے خبر سن, بے خبر نہیں سن. ایک بندہ کہنے لگا ایتھے ہی یا توجہ اس میں متعلق کا سوال ہے, ہو سکتا ہے کہیں تواڈے کول کوئی سوال کرے جی سرکار جدوں دنیا تو چلے گئے تے بعد آپ دا دنیا نال کوئی لنک نہیں. اے سوال اج کل دے نوجوان جنہاں دا دماغ خراب ہویا ہے نا, یعنی جنہاں دا تحقیقی توازن بگڑیا ہوا ہے, جدوں انسان دا تحقیقی توازن بگڑ جاتا ہے نا میرے جیل کی طرح وہ پھر دماغ بھی بگڑ جاتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا چناب میں کام کرنا والا تے جناب محقق بنیا ہوا ہے, آ کے کہنے لگا جی حضرت جنہوں حضور دنیا تو چلے گئے تو پیچھے تعلق کہاں رہا, بات ختم ہو گئی. میں کہا میری گل سن, اگر میں تعلق ثابت کرتے ہوں حدیث پاک چوں من لے گا؟ کہنے لگا جی مان لاں. میں کہا تو نہیں مننا. کہنے لگا نہیں مننا گا. میں کہا لو سنو ترمذی شریف کی میں حدیث پاک ایسے ہی واقعہ دے والے نا. میں کہہ دی میں 61 ہجری 10 محرم کا دن آیا, امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھانجے قربان کروائے, بھتیجے قربان کروائے, بچے قربان کروائے, اپنی
کی, کوئی شکوہ نہیں کیتا, کوئی شکایت نہیں کی, سیری نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی رہے, قضا تے راضی رہے. میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نو حضرت ابن عباس نے خواب وچ ویکھیا, حضرت ام سلمہ نے خواب وچ ویکھیا, نبی پاک نو عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے بال بکھرے ہوئے نے, سرکار بڑے پریشان ہو. امام الانبیاء نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا, فرمایا میں قتل گاہ حسین جو موجود ساں. کی فرمایا بولو میں قتل گاہے, بولو سارے قتل گاہے موجود. میں کہا حضرت تسی کہہ رہے ہو پیچھے تعلق نہیں, کہ اللہ نے محبوب فرما رہے ہیں میں اتنے موجود ساں. پریشان ہو گئی. میں کہا جناب اہل سنت و جماعت, میں کہا اے وہ عقیدہ ہے, ہی شجرۃ طیبہ اصلها وفرعها ثابت فی السماء. فرمایا اے او کما قال, کہ او عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہر صدی میں جیڑی روشنی موجود, جیتا نور موجود ہے. اس واسطے صحیح معنی حسینی ہوئے جیڑا نہ نماز چھڑے نہ قرآن چھڑے. نماز دی گل آوے تے ڈلے گئے. بولو صحیح معنی حسینی کون ہے؟ جیڑا نہ نماز چھڑے تے نہ تے اے ساری رات انہاں نماز بھی نہیں چھڑی, انہاں قرآن بھی نہیں چھڑیا, تے بلکہ امام حسین علی مقام تے وہ نے جنہاں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہے. وہ بات کہنے لگا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے, نیزے دی نوک تے کیویں کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ میں کہا امام الانبیاء علیہ السلام واسطے بکری ذبح کی گئی, ذبح کر کے پکائی گئی اگ دے اوتے پیش کی گئی. تے جدوں لقمہ سرکار نے منہ رکھیا وہ لقمہ بول پیا. بولو لقمہ. جس رب نے میں کہا اس لقمے نو بولن دی طاقت دیتی, اسے رب نے امام حسین نو قرآن پڑھن دی توفیق دی. اس واسطے سوال سن کے پریشان نہ ہویا کرو, محبت نہ مل کے کیا کرو. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. یاد رکھو کسی نو منوانا فرض نہیں. کیوں سوالوں کے جواب دینے اتنا وقت گزر گیا ہے تو ہوں ایسی کوئی تما نہیں ہوتی کہ بھئی یہ منتا ہے یا نہیں منتا. ٹھیک ہے نہیں منتا نہ من, رب دے منکر بھی تری پھرتے ہیں, سرکار دے منکر بھی تری پھرتے ہیں. تے جے کوئی آل بیت دا منکر ہے تو کیڑی گل ہے؟ جے کوئی اصحاب رسول کی عظمت دا منکر ہے تے آپ بد وقت ہے, آپ بد نصیب. اسی تے منن والے, بولو اسی تے منن والے, اسی تے محبت نہ کہنے ہاں, جھوم کے پڑھدے ہاں رسول نانا بابا علی. تسی صرف مدعی نہ لوگو, تسی بھی پڑھ لو, سارے پڑھ لو, میرے لئے نہ پڑھو, آل رسول لئے پڑھو. اوتھے حاضر ہوئیے سارے مل کے محبت نہ پڑھو. آ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین. بولو ذرا رسول نانا, رسول نانا. بولو سارے کوئی خاموش نہ رہے, فضا گونجے مسجد دی, اگلے سال تک ذوق رہے. واپس نہ پڑھو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین. حسین کو دے نبی کی پلی ہے, حسین کو دے نبی کی پلی ہے, سادہ سونا
رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا اجے بھی پوچھے حسین اجے بھی پوچھے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھے حسین دی مرضی کوئی پلید ہوئے بدبخت ہوئے بد نصیب ہوئے یزید دا وکیل ہوئے کدی بھی اپنے پتر دا نام یزید نہیں رکھے کدی کدے تسی یزید نامی بچہ ویکھیا ہوئے کدی کتے اپنے دوتے دا نام یزید بولو کدی نہیں رکھے گا لیکن جاؤ اے کھڈڑیاں والا جا کے گلی گلی ویکھو چلو ہر گلی نہیں ہر محلے تانوں کوئی نہ کوئی علی حسین ضرور نظر آئے اچھی بن دی ہے بولو سبحان کوئی نہ کوئی تانوں خادم حسین ضرور نظر آئے کوئی نہ کوئی تانوں فقیر حسین ضرور نظر آئے کوئی نہ کوئی تانوں محمد حسین ضرور نظر آئے گا یہ وجہ کی ہے وہ دی وجہ ہے افضل ہے کل جہاں میرا دل کا کیا بھی شیخ ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین نبیوں کا تاجدار ہے نانا وہ تو نبیوں کا تاجدار ہے نانا بس یزید کی سینا حسین کی زمانہ حسین کا سینا حسین کی زمانہ حسین جڑا نمازی نہیں سن لو میری گل واضح طور جڑا نمازی نہیں وہ سچا حسینی ہے جڑا قرآن نہیں پڑھتا وہ بولو سچا حسینی حسینیت کیوں کہنے ہیں کوئی شور شرابے کا نام نہیں تماشیاں کا نام حسینیت نہیں یاد رکھو حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ روزانہ تیرے قدم اٹھن اللہ دے کہا نبی پاک نے فرمایا جڑا فجر کی نماز ویلے اپنے گھروں چلے مسجد وال فرمایا وہ کہ صحیح حدیث ہے پاک دا مفہوم فرمایا وہ انج سمجھو وہ نور دا جھنڈا لے کے اللہ دے گھر ول جا رہا ہے وہ بھی سارے پڑھنی ہے فجر بولو سارے بولو وعدے اسی پہلے کیتے نے اللہ رب العزت نال بس اتنے آ کے سست ہو گئے ہیں فرمایا جڑا فجر کی نماز واسطے اٹھے وہ نور دا جھنڈا لے کے آتا ہے تو خدا دی قسم وہ دے نالوں بعد حسینی کون ہے وہ دے نالوں بعد اچھا اے جڑیاں محفلاں ہو رہی ہیں یہ محفلاں ہمارے بادشاہ حسین یہ اج نواں پروگرام ہے تو خدا دی قسم تانوں پتہ ہے اے جڑا تسی اتنے آ کے بیٹھے ہو یہ جڑے انتظامات نے یہ جڑے اہتمام نے یہ مل پائے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ یہ مل پائے گا ایتھے بھی تے اگے بھی قبر بھی تے حشر بھی حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے ملک خراسان کا ایک بادشاہ فوت ہو گیا لوگ پیسہ خرچتے ہیں محفل کیوں کراتے ہیں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں پاگل ہوئے ہیں پاگل اسی نہیں بادشاہ فوت ہو گیا جدوں
قبر وچ گیا جنت دا باغ بن گئی جنت سیرا کر رہے ٹہل رہے کسے خواب وچ ویکھیا پوچھیا کہ حضرت تہاڈی قبر جنت دا باغ بن گئی تے کیڑا عمل تہاڈا اللہ نوں پیارا لگا ہے انہوں نے کہا عمل تو بڑے کیتے سن لیکن جہدی وجہ تو اللہ نے قبر جنت دا باغ بنائی ہے وہ عمل یہ ہے کربلا دا موسم آیا اور محرم آیا میں ایک محفل کا انتظام کیتا میں اس محفل میں خطیب نو بلایا میں اس پڑھن والے نو بلایا انہیں جدوں آل رسول دا ذکر کیتا آل بیت دی شان بیان کی بادشاہ کہنے لگا جنہوں شہداء کربلا دی عظمت بیان کی گئی منقبت بیان کی گئی کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی میں عرض کی ہاتھ بن کے اللہ دی بارگاہ وچ یا رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم ہے کاش میں بھی کربلا وچ ہوندا میں بھی سن 1 ہجری 10 محرم دا دن امام علی مقام دے قدماں وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا اللہ تعالی نو میری وہ تمنا ایڈی جمی لگی ایڈی پیاری لگی ایڈی سونی لگی اللہ رب العزت نے اودی وجہ تو میری قبر دا جنت دا باغ بنا دیتا ہے اللہ نے میری قبر جنت دا انہیں تمنا کی تھی بولو کی تھی یاد رکھو گے واقعہ انہیں صرف آرزو کی تھی تمنا کی تھی تے بھائیا ایتھے تے خرچ ہویا ہے وہ جتنے تمنا ہو جائے اتنے کرم ہو جاندے نے مالک دے توجہ بھی حضور 5 منٹ ہے ہاں جی چونکہ عاشورہ صبح عاشورہ ہے بولو کی ہے بولو کہ اگر کوئی ہمت کرے کوشش کرے تو روزہ بھی رکھے بولو روزہ بھی رکھے نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے سرکار نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے 10 محرم کا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو فقال لهم رسول اللہ ما هذا اليوم الذي تصومون روزہ رکھنے کی وجہ کی ہے کہنے لگے جی وہ دن کہ جس دن اللہ نے ساڈے نبی ساڈے اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تو قوم تو نجات دیتی سی اسی تاں روزہ رکھنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق واولا بموسیٰ منکم فصامہ رسول اللہ وامر بصیامہ سرکار نے فرمایا پھر اس روزے نے تواڈے نالوں اسی زیادہ حقدار کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی رات تے اس کو بعد صحیح ایمان ہے اسی ہے نا کہ آپ نے خود بھی روزہ رکھیا تے صحابہ نوں بھی آرڈر دیتا روزہ رکھو انہاں روزہ رکھیا ایک صحابی حضور کی بارگاہ وچ آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی 1163 نمبر حدیث یا رسول اللہ یہ دسو افضل الصیام بعد رمضان حضور علیہ السلام سرکار یہ دسو کہ رمضان کو بعد سب تو افضل روزے کیڑے مہینے دے سرکار نے فرمایا شہر اللہ المحرم محرم دے مہینے دے روزے اللہ نو رمضان تو بعد سب نالوں زیادہ پیار اور پھر اگلی گل وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل تے فرمایا تہجد دی نماز بھی رب نو بڑی پیاری تہجد دی نماز جڑی پہلے سرکار تے فرض سی بعد جی فرضیت منسوخ ہو گئی بولو فرضیت تہجد دی نماز بھی رب نو بڑی پیاری بولو بڑی پیاری رات دا وقت آیا نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات دا وقت آیا ایک عورت مصلی تے بیٹھی اللہ اللہ بھی کرے مقدرہ والی عورت سی دعا منگن لگی یا اللہ تینوں اور محبت دا واسطہ جڑی تو میرے نال کردا ہے بندے دی اکھ کھل گئی گھر دی مرغی دال برابر کہن لگا رب دا خوف کر شرم کر یا کر تینوں کیویں پتہ رب تیرے نال محبت کردا ہے رب تیرے نال پیار کردا ہے عورت دا جواب سن قربان جائیے وہ دے ایمان تو ہے کوئی سویلیاں کوئی عام عورت لیکن میرے بھائیوں نور ایمان میں سینہ روشن سی چمکدار سی کہنے لگی میرے سرکار تسی تے کر دے ہو جی کیویں پتہ ہے مینوں یقین ہے میرا رب میرے نال محبت بھی کردا ہے پیار بھی کردا ہے کہنے لگی دلیل تے دیو کہنے لگا مینوں کوئی ایویڈنس دیو وہ عورت کہنے لگی رات میں پہر وچ لوگ آرام کر رہے ہیں اللہ نے مینوں عبادت واسطے مصلی تے کھڑا کیتا ہویا ہے اس گل دی علامت ہے میرا سونا میرے نال پیار کرنا رات پوے
وہ درد مندانو یاد اللہ دی سکیاں آن جلا. نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھو. چاندے پہلے حضرت ایک گروپ ہے علماء اہل سنت میں علمی مباحث. ساڈے شاہ صاحب نے بڑے کرم فرما سید ہو گئی کرم کرنے والے نے حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب رونا افروز نے. سید ہوں گئی ستی سید ہی پہلی اسی اپنے بزرگوں کو سنے سید ہی پہلی علامت ہی ہوتی ہے اور سید صفی ہوتا ہے. اچھی بول تھوڑا جا زور لا لو سید صفی ہوتا ہے. انہوں نے شامل کر لیا گروپ حضرت جی تسی بھی بیچ شامل ہو گئے. سادات کافی اس کو لیکن بعض وچ ایسے بھی ایلیمنٹس بعض وچ ایسے بھی لوگ جڑے کو ساڈے ہم خیال نہیں سن پیر میں چپ کر کے سنتے رہنا. اچھا ایک بندہ جڑا اپنے آپ کو سنی کہے وہ کہے جی میں سنی ہوں لیکن جدوں عاشورہ دے روزے دی کسی نے فضیلت وہ جدوں شیئر کی تے وہ جناب وہ بڑا پہ گیا کہنے لگا جناب یہ تو منسوخ ہو گیا روزہ. میں کیا بھائی منسوخ کیویں ہو گیا؟ نہیں جی یہ یہودیاں دے نال موافقت ہے یہ یہودیاں نال موافقت ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہودیاں نال موافقت کر یہودی روزہ رکھن دی سرکار نے نال لیکن روزہ رکھنا شروع کر دے. میں کہا جناب یہ جواب حدیث موجود یہ دسو کہڑی حدیث پاک میں کہا صحیح ابن خزیمہ 2095 تحوی شریف جلد 1 صفحہ 366 پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوال ہوا کہ حضور یہ یہودیاں نال موافقت نہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اسی بھی رکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صوم یوم عاشورہ وخالف الیہود. فرمایا تسی روزہ رکھو یہودیاں دی مخالفت کرو. سرکار نے فرمایا کینے صحابہ نے عرض کی کہ حضور کینے؟ نبی پاک نے فرمایا صوموا قبل یوما او بعدہ یوما. فرمایا او رکھنے نے 10 دا تسی 9-10 دا رکھو یا 10-11 دا رکھو او ایک رکھنے نے تسی 2 رکھ کے انہاں دی مخالفت کرو. پوڑا ہے کہ جگہ روزہ رکھ لینا نا ہے تو نفلی ہے نا وہ پھر دوجیاں تے شک کرتا ہے وہ دوجیاں دے بارے حضور بدگمانی کرتا ہے یعنی تان و تشنیع کرتا ہے انہیں روزہ نہیں رکھا انہیں روزہ نہیں. یار رب نے جی ریلیف دیتا ہے کی پتا انہیں کیوں نہیں رکھا تو رکھ لیا تے اللہ کا شکر ادا کر. اچھا بات ہو رہی سی کہ وہ میری گفتگو ہوئی تو اس نے آگے سے حضرت حوالہ دیا کہنے لگا جی فیض القدیر کی عبارت ہے امام مناوی نے لکھا ہے یہ بنو امیہ کی بدعت ہے. میں کیا بدنام و بدنام برا ہر کم بنو امیہ دے بعد کہنے لگے جی بنو امیہ کی بدعت. میں کیا حضرت یہ جتھے لکھی ہے نا عبارت وہ ذرا مینوں شیئر کرو وہ کتاب سینڈ کرو. اب مجھے پتا تھا کہ یہ جس شیعہ کی ویب سائٹ سے لے کے یہ شیئر کر رہا ہے انہوں نے سلائیڈ وہاں پہ دی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اوپر شیعہ لفظ لکھا ہوا ہے. اب یہ وہاں سے کاپی کر کے سینڈ نہیں کر سکتا. اصل کتاب اس کے پاس ہے نہیں. میں نے کہا نہیں اصل کتاب سے آپ دکھائیں گے تو آپ کی مانیں. نہیں حضور تسی انجی مان لو. میں کہا نہیں تو وہ خواب ہے. 2-3 بار میں نے ایسے کہا وہ نہیں مانا. میں نے کہا سن میری بات تو نے فیض القدیر کا حوالہ دیا ہے امام مناوی کا. میں نے کہا ہے عبارت کا. میں نے کہا وہی تو میں کہتا ہوں یہ بدعت ہے. میں نے کہا سن ایک طرف ہے بخاری کی حدیث میں نے کہا جناب ایک طرف ہے بخاری شریف کی حدیث دوسرے پاسے فیض القدیر کی عبارت وہ بھی مجد الدین لغوی کی عبارت ایک پاسے مسلم شریف کی حدیث ایک پاسے سیاست کی حدیث دوسرے پاسے فیض القدیر کی عبارت جتھے نبی پاک نے فرامین دے جتھے فیض القدیر کی عبارت خدا دی قسم امام الانبیاء کی حدیث کی مخالفت کسی فیض القدیر کی عبادت کی کوئی حجت نہیں کوئی معتبر نہیں کوئی مستند نہیں. فیض القدیر کی عبادت مننا عبادت مننا سارے واسطے لازم نہیں. نبی پاک کا قرآن مننا دے حضور دا فرمان مننا. اللہ یا رسول یا رسول. ہو سکتا ہے سنو ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کو یہ پیش کر دے تو اسے کہیں جناب ایک پاسے حضور کی حدیث ہے دوسری طرف فیض القدیر کی عبارت ہے. اللہ کے بندے تجھے ہدایت ہے جہاں صریح نصوص آ جائیں
تو اس کے مقابلے میں تو بھائی اگر بظاہر کسی صحابی کا بھی قول ہو اس کو بھی نہیں مانا جاتا، تو جا کے فیض القدیر کی عبارت لے آئے۔ لیکن مجھے حیرانگی بڑی ہوئی، میں نے کہا کہ دیکھو کہتا سنی ہے اپنے آپ کو، اور جناب میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے تو جس ویب سائٹ سے یہ لے کے سوال شیئر کر رہا ہے نا، چپ کر گیا آگے سے۔ میں نے کہا مجھے سارا پتہ ہے، تو نے سلائڈ کیوں نہیں شیئر کی مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھیں، تلاوت کریں، کل کا دن قبرستان جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی منع کرتے ہیں جی ذکر حسین سے روکنے کے لیے لوگ قبرستان بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسی نیت تو خیر کسی کی نہیں ہے، چھٹی ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں، تو قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جتھے مرد و عورت دا اختلاط ہوئے، جتھے جناب خواتین تیاری نال پہنچیاں ہون، تو پھر اتوں جان تو بچو، پھر اگلے دن چلے جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 10 محرم میں جاؤ گے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ ثواب زیادہ کا کوئی کتے چکر نہیں، ثواب ہونا ہی ہے، پاویں 11 میں چل جاؤ، پاویں 12 میں چل جاؤ، پاویں 13 میں چل جاؤ۔ اس واسطے اللہ رب العزت ساری آج دی اس محفل بات مقبول فرمائے، اللہ رب العزت اس مرکز کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت اللہ مفتی تنویر الحسن مدنی الرفاعی اللہ تعالی حافظ اللہ تعالی اور انہاں دے نال جڑے اس ٹائم سادات اتنے موجود نے، انہاں دے محبین علماء موجود نے، انہاں دے معتقدین جناب تمام دوست بزرگ نوجوان، اللہ تعالیٰ تھوڑا سب کا آنا اتنے قبول فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ باقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی